آج کی یہ عظیم الشان تقریب عظمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے۔ برادر عزیز قاری قرآن جناب قاری محمد عمر صاحب اور دیگر رفقاء نے بڑی محبت کا معاملہ فرمایا، اور جن حضرات نے اس تقریب کے اندر تعاون کیا، محبتیں کی، کوششیں کی، اللہ ان کی محبتوں کو، ان کے تعاونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے ساتھ تشریف لائے حافظ محمد عرفان، حافظ محمد عمر صاحب، اور میرے بعد بہت سے علماء کرام تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرات ان کی گفتگو، ان کے کلام کو سنیں گے۔ میں نے چند منٹ عظمت قرآن کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ کہنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ محبت سے تشریف رکھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئے، کوئی جملہ سمجھ آئے تو آپ محبت سے کیا کہیں گے؟ لگتے ہیں کہ آپ سارے بیمار ہیں۔ تھوڑی آواز نہیں آ رہی نا نستر والیا، تھوڑی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے ایک دیوانے یہاں بیٹھے، نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنا پورے مجمع کے اندر کیسے جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ آگے آ جائیں، آگے نعرہ تو لانا ہے آج سارے پروگرام سے، ٹھیک ہے نا؟ اے بڑا دیوانہ ہے گا، بڑے نعرے لانا ہے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرات دل جمی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میں نے چند باتیں اپنے اکابرین سے پڑھے ہوئے اسباق کی صورت کے اندر عرض کرنی ہے۔ عنوان ہے عظمت قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ علماء نے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے کہ قرآن کیا ہے۔ اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرے کہ قرآن کیا ہے، تو ہمارے اکابرین نے جواب دیا کہ قرآن تین چیزوں کا نام ہے۔ قرآن کتاب خدا، قرآن کتاب شفا، قرآن سیرت مصطفیٰ۔ قرآن کے اندر ہدایت، قرآن کے اندر شفا، قرآن سیرت مصطفیٰ۔ ان تین باتوں کے اندر ایک ایک بات عرض کر کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ میرے دائیں طرف بھی کچھ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز قرآن کتاب خدا، اس کے اندر ہدایت، ہدایت والی کتاب، بدلنے والی کتاب، انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بجائے یہ وہ کتاب ہے جس سینے کے اندر آئے اس سینے کو گلے گلزار کر دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس زمانے کے اندر آئے، جس ماحول کے اندر آئے اس ماحول کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے وحشی نما انسانوں کو انسانیت کی معراج تک پہنچایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنایا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ وہ لوگ جو عرب کے تہذیب و تمدن سے بالکل کورے تھے، قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، تہذیب و تمدن کے روشن چراغ بنتے ہیں۔ جہاں ظلم و بربریت کا دور و دورہ تھا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا
عدل و انصاف کی شمع فروزہ ہوتی ہے، جہاں قتل و غارت گری کی آگ بھڑکتی تھی، قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، امن و سلامتی کے پھول کھلتے ہیں۔ جہاں ایک دوسرے کے خون سے پیاس بجھایا کرتے تھے، قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، انما المؤمنون اخوۃ کا مصداق بن کر آپس کے اندر بھائی بھائی بنتے ہیں۔ جہاں بتوں کی پوجا بیت اللہ جیسی عظیم جگہ، صفا اور مروہ جیسی عظیم جگہ پر بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، فاروق اعظم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر تجھے کملی والے نے بوسہ نہ دیا ہوتا، رب کائنات کی قسم تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ توجہ رہے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی خواہشات کو ماں اور بہن اور جانوروں کے ساتھ بھی پورا کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن والوں کا قافلہ قادسیہ سے گزر کر جاتا ہے۔ ان لوگوں نے سوچا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو ماں بہن کے ساتھ جانوروں کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں۔ ایک طرف حسین عورتوں کو کھڑا کر دیا، دوسری طرف حسین بچیوں کو کھڑا کر دیا۔ یہ قرآن والوں کا قافلہ گزرتا ہے، کسی ایک کی نظر نہ کسی عورت کی طرف پڑتی ہے نہ کسی بچی کی طرف پڑتی ہے۔ قافلہ گزر جاتا ہے، عورتیں اور بچیاں جمع ہو کر آپس کے اندر باتیں کرتی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک عورت کہتی ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں۔ دوسری عورت کہتی ہے یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ تو پاگل اور دیوانے ہیں۔ تیسری عورت کہتی ہے نہ یہ فرشتے ہیں نہ یہ دیوانے اور پاگل ہیں، یہ اندھے ہیں، نظر نہیں آتا۔ چوتھی عقل مند عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے سنو، نہ یہ فرشتے ہیں نہ یہ دیوانے پاگل اور مجنوں ہیں، نہ یہ اندھے ہیں، حقیقت کے اندر محمد عربی کے غلام ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں وقت کم ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا قرآن کو سینے سے لگانے سے پہلے بد اخلاق تھے، قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا با اخلاق بنتے ہیں، بد کردار تھے با کردار بنتے ہیں، بد نصیب تھے با نصیب بنتے ہیں، بد تہذیب تھے تہذیب یافتہ بنتے ہیں، بد عمل تھے با عمل بنتے ہیں، ذلیل تھے عزیز بنتے ہیں، شریر تھے شریف بنتے ہیں، جاہل تھے عالم بنتے ہیں، ظالم تھے صادق بنتے ہیں، خائن تھے امانت دار بنتے ہیں، مشرک تھے موحد بنتے ہیں، رہزن تھے رہبر بنتے ہیں۔ بلال حبشی بھی بول اٹھتا ہے آقا قرآن کو سینے سے لگانے سے پہلے حبشہ کا غلام تھا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، عزت اتنی ملتی ہے، عروج اتنا ملتا ہے، چلتا عرب کی سرزمین پر ہوں، جوتوں کی آواز جنت کی حوریں سنتی ہیں۔ توجہ ہے بھائی آپ حضرات کی۔ میں نے کہا قرآن کتاب ہدا، ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں، قرآن کتاب ہدا۔ دوسری بات کیا ہے؟ قرآن کتاب شفا۔ بولیے قرآن کیا ہے؟ کتاب شفا، شفا والی کتاب۔ آج میں نے اور آپ نے قرآن سے شفا حاصل نہیں کی، یہ قرآن بدلنے والی ہے، شفا والی کتاب ہے۔ سینکڑوں واقعات، جن واقعات سے قرآن کا شفا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے اندر رسالے کے اندر ایک واقعہ شائع ہوا۔
کہ جرمنی کے اندر تیسرے نمبر پر مالدار شخص، اس کا بیٹا نشے کی بیماری کے اندر مبتلا ہوا اور اتنا نشہ بڑھتا چلا گیا، گلی محلے کے اندر قتل و غارت کرنے لگا، بالآخر جیل کی چار دیواری کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے لگا۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رات کی تاریکیوں میں جیل کے اندر کچھ مسلمان قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں اور رات کو تراویح کے اندر قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ تیسرے نمبر پر مالدار شخص، اس کا بیٹا غیر مسلم جیل کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جب مسلمان قرآن کی تلاوت رات کی تاریکی میں تراویح پڑھتے ہیں، یہ جیل سپرڈنٹ سے کہتا ہے، ساتھ والے کمرے کے اندر کچھ نوجوان ہیں، وہ گانے اور موسیقی گاتے ہیں، کانوں کو سرور دیتی ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ بند کر دیا جائے۔ جیل سپرڈنٹ نے اس نوجوان کو جو نشے کی بیماری کے اندر مبتلا ہے مسلمانوں کے ساتھ بند کیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے، آپ جو گانے گاتے ہیں، جو موسیقی گاتے ہیں، کانوں کو سرور دیتی ہے۔ مسلمانوں نے کہا، نوجوان یہ گانے نہیں ہیں، یہ موسیقی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام کتاب خدا ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، یہ قرآن کتاب شفا ہے، یہ شفا دیتی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، مجھے نشے کی بیماری ہے، کیا مجھے اس سے شفا مل جائے گی؟ کیا اس قرآن سے مجھے ہدایت مل جائے گی؟ مسلمانوں نے کہا، ہاں غسل کرنا پڑے گا، کلمہ پڑھ کر اس قرآن کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو ہدایت بھی مل جائے گی، شفا بھی مل جائے گی۔ وہ نوجوان غسل کر کلمہ پڑھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، زندگی بدلتی چلے جاتی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، شفا ملتی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد رہا ہوتا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، سر پر پگڑی ہے، گھر آتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تو لا علاج تھا، ایسا تو نے نشہ کیا، تجھے علاج ملنا مشکل تھا، تو نے کون سی دوا استعمال کی؟ وہ نوجوان کہتا ہے، ڈاکٹروں سنو، گھر والوں سنو، اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر ہدایت بھی رکھی ہے، اس قرآن مجید کے اندر شفا بھی رکھی ہے، میں نے اس کلام کو پڑھا ہے، اس کلام کو سمجھا ہے، اللہ نے اس کلام کے ذریعے مجھے شفا بھی عطا فرمائی، اس کتاب کے ذریعے مجھے ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اسی بات کو ایک شاعر نے کہا ہے، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آخری بات کہنے چلا ہوں، قرآن کتاب خدا، بات سمجھ آ رہی ہے بھئی آپ کو؟ بولو تو صحیح، سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ قرآن کتاب خدا، قرآن کتاب شفا، آخری بات کیا؟ قرآن سیرت مصطفیٰ، قرآن سیرت مصطفیٰ، نبی کی سیرت قرآن ہر جملے میں، ہر صورت میں، ہر سپارے میں، ہر رکوع میں نبی کی تعریف، نبی کے تذکرے، نبی کے چرچے کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن ایک سورت جسے سورہ ضحیٰ کہا جاتا ہے، آئیے اس سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کو، نبی کی عظمت کو کس انداز کے ساتھ بیان کیا۔ میں نے کہا قرآن کتاب خدا، قرآن کتاب شفا، قرآن سیرت مصطفیٰ، نبی کی سیرت قرآن بیان کرتا نظر آتا ہے۔ سورہ ضحیٰ 11 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس کے شان نزول کے اندر علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں، توجہ، نبوت کے ابتدائی دور میں
کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اللہ کے نبی پریشان رہا کرتے تھے، وحی کا انتظار، اور دل کے اندر یہ بات سوچا کرتے تھے، یا اللہ خود ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق اتار کر جبرائیل امین کو بھیج کر یہ محبت اور اشتیاق بھی خود پیدا کی، اور خود ہی وحی کا سلسلہ روک دیا۔ آپ پریشان رہتے تھے، حالانکہ حتیٰ کہ کافروں نے بھی آپ کو طعنہ دینا شروع کر دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل نامی عورت آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد، ہم نہیں کہتے تھے کہ آپ باتیں بنا کر، قصے اور کہانیاں بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی رب وحی نہیں بھیجتے۔ جب آپ نے یہ الفاظ سنے، تاریخ اور احادیث کی کتابوں کے اندر، تفاسیر کے اندر لکھا ہے، آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا، ابھی آسمان سے چہرہ نیچے نہیں کیا، جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ پاک فرما رہے ہیں قسم ہے دن کی، واللیل اذا سجا محبوب قسم ہے رات کی، والضحیٰ محبوب قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا رات کے اندھیرے کی، محبوب اللہ فرما رہے ہیں والضحیٰ قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا رات کی سیاہی کی۔ اللہ نے ان دو قسموں کے اندر پورے زمانے کو بند کر دیا۔ دن آتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں، رات آتی ہے، لوگ آرام کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں محبوب دن رات گواہ ہیں، زمانے کے مشاہدات گواہ ہیں، زمانے کے حالات گواہ ہیں۔ یہ کافر طعنہ دیتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ میں رب ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں ما ودعک ربک وما قلی، محبوب نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہم نے آپ سے تعلق کو توڑا ہے۔ اور اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی پوری زندگی کو بند کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی پوری زندگی اللہ نے اس ایک جملے کے اندر بیان فرما دی اور قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا۔ قانون کیا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کے ہر آنے والے بعد کے لمحات پہلے لمحات سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کی بعد میں آنے والی گھڑیاں گزرے ہوئے زمانے سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا ماں کے پیٹ میں آنا عالم ارواح سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کی ولادت بسعادت ماں کے پیٹ میں رہنے سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا بچپن آپ کی ولادت سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا لڑکپن آپ کے بچپن سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کی جوانی آپ کے لڑکپن سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا عالم شباب جوانی کے ابتدائی مراحل سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا اظہار نبوت کرنا پہلے زمانے سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا دعوت و تبلیغ کرنا اظہار نبوت سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا طائف کے اندر پتھروں کی برسات میں کلمہ توحید سنانا دعوت و تبلیغ سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا معراج پہ جانا مکہ کی زندگی سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا ہجرت کرنا آپ کے معراج سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ
خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جانا احد میں جانے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا بدر میں جانا احد میں جانے سے بہتر، توجہ، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونا مکہ سے نکلنے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب اپنے دشت مبارک سے مصلی امامت پر صدیق اکبر کو کھڑا کرنا فتح مکہ کی زندگی سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا انتقال پر ملال دنیا کی زندگی سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، توجہ، محبوب آپ کا قبر میں جانا آپ کے انتقال سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا محشر میدان میں جانا قبر کی زندگی سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، صفات کبریٰ کا تاج پہننا میدان محشر میں کھڑے ہونے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب زمزم کے پاس کھڑے ہو کر اپنے دشت مبارک سے اپنے امت کو بھر بھر کر جام پلانا صفات کبریٰ کے تاج پہننے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا پل صراط پہ کھڑا ہونا زمزم پہ کھڑے ہونے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اپنی امت کی سفارش کرنا پل صراط پہ کھڑے ہونے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا جنت کے اندر جانا دنیا کی ہر زندگی سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب جنت کے اندر جا کر اپنے رب کا قرب حاصل کرنا زندگی کے ہر لمحے سے بہتر ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ کیا چیزیں بھائی؟ قرآن کتاب خدا، قرآن کتاب شفا، قرآن سیرت، بولیے قرآن سیرت مصطفیٰ، قرآن ہدایت والی کتاب، قرآن شفا والی کتاب، قرآن نبی کی سیرت بیان کرتی ہے۔ لیکن آج میں نے قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں۔ آئیے قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن سے شفا حاصل کیجئے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ جی، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ جی۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ پر ہماری حاضری ہوئی، جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں یہ بات عرض کروں۔ وہاں پر حاضری ہوئی، علماء نے اپنے اپنے انداز کے اندر بڑی گفتگو فرمائی۔ ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، ہمارے مجمع کے اندر سفید داڑھیوں والے موجود ہیں، ادھر بھی سفید داڑھیوں والے سٹیج پر بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، قاری صاحب، اللہ والوں نے یہاں پر اللہ کی عظمت کو بیان کیا، نبی کی سیرت کو بیان کیا، صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، لیکن کسی نے بھی اللہ والوں نے علماء کی، طلباء کی عظمت کو بیان کیا، لیکن کسی نے ہماری عظمت کو بیان نہیں کیا۔ میں نے کہا بابا جی توجہ، آپ کی عظمت بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا نماز تو پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی نماز کے لیے وضو بھی کرتے ہو؟ کہا وضو بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی تعریف تو رب کرتا ہے، رب کا قرآن کرتا ہے۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں آپ کی تعریف حضور کا فرمان کرتا ہے، لیکن اگر نماز پڑھیں، اگر آپ وضو بھی کریں، آپ کی تعریف قرآن بھی کرے، حضور کا فرمان بھی کرے۔ پھر ایک شاعر آپ کی تعریف کے اندر بولتا ہے، جب میں نے وہ جملے کہے اس بابا جی نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر سبحان اللہ کہا۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کھڑے ہو کر فضا میں ہاتھ لہرا کر سبحان اللہ کہنا ہے، لیکن اپنی محبت میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو لہرا کر اپنی محبت میں جب میرے جملے ختم ہو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں نے کہا بابا جی اگر آپ وضو کریں، اگر آپ
نماز پڑھیں، آپ کی تعریف قرآن کرتا ہے، آپ کی تعریف حضور نبی کا فرمان کرتا ہے، لیکن ایک شاعر آپ کی تعریف یوں کرتا ہے کہ بابا جی وضو کی طہارت، توجہ، وضو کی طہارت نہ ہرگز مٹے گی، وضو کی طہارت نہ ہرگز مٹے گی، عبادت کا جلوہ چھلکتا رہے گا، سفر زندگی کا ہو یا روز محشر، نمازی کا چہرہ چمکتا رہے گا۔ وضو کی طہارت نہ ہرگز مٹے گی، عبادت کا جلوہ چھلکتا رہے گا، سفر زندگی کا ہو یا روز محشر، نمازی کا چہرہ چمکتا رہے گا۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ جی، نماز پڑھیں گے جی، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ جی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔